یا زہرا مادر جان، یا زہرا مادر جان، یا زہرا زہرا مادر جان۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء المرسلین، خاتم النبیین، شفیع مذنبین، النبی المؤید ورسول المسدد مولانا ابو القاسم المحمد وعلی اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین من یومنا هذا الى یوم الدین، لعنت اللہ علی اعدائہ الاجمعین، آمین یا رب العالمین، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایام فاطمہ کی نسبت سے آج 5واں دن، موضوع سخن حسب اور نسب کی شاہکار شہزادی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ ایک عورت نہ صرف اس معاشرے کی ایک اہم ترین جز ہے، بلکہ اس کی روح رواں بھی ہے۔ نظام کائنات، حسن زندگی، زیب کائنات، تربیت اولاد، انسان کی خوشیاں، ایک نیک سیرت، عفیف اور باعمل پاک دامن عورت کی نظام سے قائم ہے۔ ایک عورت کی زندگی کا ایک آخری اور اہم ترین کردار بحیثیت ماں کا کردار ہوتا ہے۔ تربیت اولاد میں یہ بات واضح طور پر نمایاں ہے کہ ایک ماں کی گود عورت کا اپنی اولاد کا پہلا مدرسہ ہے۔ تربیت اولاد کے متعلق یہ بات ثابت ہے کہ ایک اولاد کے اوصاف اس کی ماں سے مشابہت رکھتے ہیں، یعنی عورت کا کردار اس کے بچوں میں نمایاں ہوتا ہے، کیونکہ ایک بچے کے بدن میں روح اس وقت پھونکی جاتی ہے کہ جب وہ اس کے ماں کے شکم میں ہوتا ہے، نہ کہ اس کے پدر کے صلب میں، اس کے باپ کے صلب میں۔ ایک عورت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچے کی بہترین تربیت دے، اور پروردگار عالم نے اس کا اسے اتنا بہترین اجر دیا کہ خود کائنات کے آخری رسول صادق الامین ختم المرسلین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب ایک شخص بزم رسالت میں سوالی بن کر آیا کہ یا رسول اللہ، میں نیکی کس کے ساتھ کروں؟ تو اللہ کے حبیب نے جواب دیا کہ تم اپنی ماں کے ساتھ نیکی کرنا۔ پھر اس نے دوسری مرتبہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ، پھر کس کے ساتھ کروں؟ کہا اپنی ماں کے ساتھ۔ تیسری مرتبہ سوال اور رسول اللہ نے یہی جواب دیا کہ اپنی ماں کے ساتھ نیکی کرنا۔ چوتھی مرتبہ تعجب کے ساتھ جب اس نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، اب میں کس کے ساتھ نیکی کروں؟ تو اللہ کے حبیب نے جواب دیا کہ اپنے باپ کے ساتھ نیکی کرنا۔ پروردگار عالم کی نظر میں ایک ماں کی قدر و منزلت اتنی بلند ترین ہے کہ پالنے والے نے، وہ خداوند متعال نے، ایک ماں کے قدم کے نیچے اس کی اولاد کی جنت کو قرار پایا ہے۔ شہزادی کونین، بسعت رسول، ام الائمہ، راضیۃ مرضیہ، صدیقہ طاہرہ، حلیمہ، حکیمہ، فصیحہ، یہ وہ بی بی ہیں کہ آپ اس زمن میں ان کی فضیلت ایسی منفرد اور اعلیٰ ہے کہ آپ کے قدموں کے تلے ان بیٹوں کی جنت ہے کہ جسے خود پروردگار عالم نے سید الشباب اہل الجنہ قرار دیا ہے۔ یعنی آپ
کے بیٹے وہ ہیں کہ جو خود جوانان سیدان جنت ہیں، اور آپ ایسے بیٹوں کی جنت کو خود خاتون جنت کے قدموں کے تلے قرار دیا گیا ہے۔ یہ وہ بی بی ہیں، باعظمت خاتون ہیں، عظمت کا وہ منارہ ہے کہ جو 11 اماموں کی ماں قرار پائی ہیں، اور یہ بی بی اماموں کے لیے حجت بھی ہیں۔ خود امام ہادی صلوات اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نحن حجت اللہ علی خلق و فاطمۃ حجت علینا، یعنی ہم امام کائنات کے لیے حجت ہیں، دنیا کے لیے حجت ہیں، مگر ہماری حجت شہزادی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ خود ہمارے امام عصر اجل اللہ تعالی شریف نے ارشاد فرمایا ہے، اگر ہم ان کی حیات طیبہ پر روشنی ڈالیں، یعنی امام فرماتے ہیں کہ اگر ہم شہزادی فاطمہ کی حیات طیبہ کی طرف اپنی ذہنوں کو متوجہ کریں تو آپ کی حیات طیبہ ہمارے لیے بہترین اسوہ ہیں، اماموں کے لیے بہترین اسوہ، نمونہ عمل، آئیڈیل ہے۔ یہ وہ بی بی ہیں کہ جس نے ایک ماں کی نسبت سے اتنا خوبصورت کردار نبھایا کہ آپ عالمین کے عورتوں کے لیے مشعل راہ بن گئی۔ بی بی نے اپنے بچوں کی تربیت اتنی نورانی ماحول میں کی کہ تسبیح و تحلیل کو اپنے جھولا جھلاتے ہوئے تسبیح و تحلیل کی آوازوں کو بلند کی۔ یہاں بی بی بچوں کا جھولا جھلاتی ہیں مگر تسبیح و تحلیل کی آوازوں کے ساتھ۔ بی بی لوریاں گا رہی ہیں تو آیت قرآنی کے ساتھ۔ جب بیبیاں چکیاں پیس کر اپنی اولاد کو پال رہی ہیں تو اس وقت ذکر پروردگار کرتے ہوئے نورانی ماحول میں محنت و مشقت کے ساتھ اپنی اولاد کو پروان چڑھا رہی ہیں تاکہ آپ کی اولاد پروردگار کی نصرت پر آمادہ ہو سکے۔ یہ وہ بی بی ہے کہ جس نے ہمارے فکروں کو ایک اہم موضوع کی طرف متوجہ کیا ہے، ہر ماں کو درس دیا ہے کہ ایک ماں کی اہم ترین فرائض میں سے ایک فریضہ یہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کے سامنے اظہار محبت کرے۔ یعنی پروردگار عالم نے ہر ماں کے دل میں بے پناہ محبت اپنے اولاد کے حق میں عنایت فرمائی ہے، مگر ضروری ہے کہ ہر ماں اس محبت کا اظہار کرے، اور بی بی نے بہترین طریقے سے اس اظہار کا سلیقہ سکھایا۔ بی بی نے اپنی بچوں کو اتنے ناز و نعم سے اتنی محبت کے ساتھ پالا کہ تاریخ شاہد ہے۔ بی بی ملکۃ العرب کی بیٹی ہیں، مختار کائنات کی زوجہ ہیں، خود سیدہ کونین ہیں، مگر اپنے ہاتھوں سے اپنے گھر میں اپنے بچوں کو تیار بھی کروا رہی ہیں، اپنے ہاتھوں سے کھانا پکا کر خود انہیں پہلو میں بٹھا کر اپنے ہاتھوں سے انہیں غذا فراہم کرتی ہیں۔ یہاں تک کہ تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ جب شہزادی کا وقت آخر آیا تو اسماء بنت امیس کو بلایا اور یہ وصیت کی کہ اے اسماء، جب میں اس دنیا فانی سے کوچ کر جاؤں اور میرے حسنین آ جائیں تو میری شہادت کی قبر بعد میں دینا، سب سے پہلے انہیں کھانا فراہم کرنا۔ اور شہزادی کی وصیت کے مطابق جب جناب اسماء نے حسنین شریفین کے سامنے دسترخوان کو بچھا کر انہیں کھانا نوش فرنے کی دعوت دی، کھانا نوش فرمانے کی جب دعوت دی تو حسنین نے حسرت بھری نگاہ سے اسماء کی طرف دیکھا اور سوال کیا کہ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ ہم اپنی ماں کے بغیر کبھی کھانا نہیں کھاتے؟ یہ وہ بی بی ہیں کہ جس نے اپنے بچوں کی جہاں محبت سے تربیت دی، وہاں ماؤں کو یہ اس بات پر بھی آمادہ کیا، اس بات سے آگاہ کیا
کہ محبت کے اظہار کے ساتھ ضروری ہے کہ ایک ماں اپنے بچے کے ہر فعل، ہر عمل پر غور و فکر کرے۔ ایک معصوم کا عمل ہمارے لیے درس ہوتا ہے۔ بی بی کا یہ درس عمل تھا کہ جب بھی حسنین شریفین اللہ کے حبیب کے ساتھ مسجد نبوی میں جاتے تھے اور گھر لوٹتے تھے تو بی بی سب سے پہلے اپنے بچوں سے سوال کرتی تھی کہ آپ کہاں گئے تھے، کیا دیکھا اور کیا سیکھا۔ بی بی کا یہ درس تھا کہ جب امام حسن کی، جس کا بہت چھوٹی عمری تھی، بہت کم سن، تو کم سنی کے عالم میں آپ ایک چھوٹا سا ممبر لگا کر اپنے بیٹے کو بٹھا کر سوال کرتی تھی کہ آج مسجد نبوی میں جب اللہ کے حبیب نے خطبہ پیش کیا تو آپ نے اس سے سیکھ کیا حاصل کی۔ بی بی نے ہمیں یہ درس دیا، بالخصوص آج کی ماؤں کے لیے، یا یوں کہوں کہ عالمین کی ماؤں کے لیے، تا قیامت تک کے لیے بی بی نے یہ درس دیا کہ جب بھی ہمارے بچے باہر جائیں، بالخصوص آج کے پرآشوب زمانے میں، ماؤں کا یہ فریضہ ہے کہ اپنے بچوں سے سوال کرے کہ انہوں نے باہر دیکھا کیا، وہ گئے کہاں تھے، اور کیا دیکھا اور کیا درس حاصل کیا، تاکہ بچوں کو اسلام کے قوانین سے وہ آگاہ کر سکے، یہ بتا سکے کہ اسلام میں کون سی چیزیں جائز ہیں اور وہ کون سی چیزیں ہیں جو اسلام میں ناجائز قرار دی گئی ہیں، کہ جب آج کا زمانہ وہ کہ جہاں بچہ گھر سے قدم باہر نکالتا ہے تو 70 گناہوں کے دروازے دستک دیتے ہیں۔ یہ وہ بی بی ہیں کہ جس نے عورتوں کو، ماؤں کو یہ درس دیا کہ وہ اپنے بچوں کو مصیبتوں سے آگاہ بھی کرے اور انہیں مصیبتوں کا سامنا کرنے کے لیے آمادہ بھی کرے، تیار بھی کرے۔ مصائب کے جملے ہیں مگر بی بی نے ہمیں درس دیا ہے۔ تاریخ لکھتی ہے کہ جب شہزادی کونین نے اپنے حق کا مطالبہ کرنے کے لیے دربار کا دروازہ کھٹکھٹایا تھا اور بی بی جب دربار سے لوٹی ہیں تو عالم یہ ہے کہ شہزادی کے بدن میں راشا ہے، شہزادی سر سے قدم تک تھرتھرا رہی ہیں، مولا کائنات کے ہمراہ قرآن کے سائے میں سید شباب اہل الجنہ کے ہم قدم ہو کر بی بی دربار میں گئی ہیں، مگر جب لوٹی ہیں تو ضعیف بن کر، بدن میں راشے کے ساتھ، کمر قمیدہ ہو کر لوٹی ہیں۔ اور بی بی نے سب سے پہلا کام یہ کیا، مصلے پر گئی اور کمسن زینب کو بلایا، ثانی بطول کو بلا کر شہزادی سیدۃ النساء العالمین یہ درس دے رہی ہیں۔ بی بی کہتی ہیں، اے زینب، تم میری ثانی ہو، میں دربار میں گئی تھی مگر علی موجود تھے، حسنین موجود تھے، ایک دن وہ بھی آئے گا جب تمہیں بھی دربار میں جانا پڑے گا اور حق بیانی کا اعلان بھی کرنا پڑے گا، مگر خیال رہے کہ وہاں تمہاری نصرت کے لیے تمہارے قدم بقدم نہ حسنین موجود ہوں گے نہ علی موجود ہوں گے۔ بی بی کہتی ہے کہ بیٹا زینب، تمہیں اپنے آپ کو اس لمحے کے لیے، اس وقت کے لیے تیار کرنا ہے۔ تا قیامت تک کی ماؤں کو بی بی نے اس فعل سے درس اور سلیقہ دے دیا۔ یہ وہ بی بی ہیں کہ جہاں آپ کے بچوں کو شجاعت کا درس مولا کائنات، فاتح خیبر، غالب علی کل غالب شیر خدا سے ملا، تو وہیں صبر و تحمل اور ایثار کا جذبہ بی بی کے کردار سے ملا۔ بی بی نے عملی درس عورتوں کو یہ دیا کہ ماؤں کو چاہیے کہ سب سے پہلے وہ اپنے اوصاف سے اور اپنے کردار سے اپنے بچوں کو متاثر کریں۔
صرف زبانی بیان اور نصیحت سے بچے راہ راست پر نہیں آتے، بلکہ ضروری ہے کہ خود مائیں اپنی اولاد کے لیے ایک آئیڈیل بنے، نمونہ عمل بنے۔ تاریخ کا وہ اہم ترین واقعہ کہ جہاں بی بی نے روزہ رکھا تھا، حسنین شریفین علیل ہو گئے تھے، بی بی نے منت مانگی تھی، شکرانے کا روزہ ادا کیا گیا تھا۔ بی بی کے روزے کے ساتھ ساتھ اہل خانہ نے بھی روزہ رکھا تھا، اور جب وقت افطار آیا اور سائل نے بڑھ کر سوال کیا تو اس وقت بی بی نے اپنے حصے کا افطار سائل کی جھولی میں ڈال کر جب ابتدا کی تو اہل خانہ نے بھی اپنے افطار کو سائل کے حوالے کر دیا۔ دوسرا دن بھی یہی ہوا، کبھی مسکین آیا تو کبھی یتیم آیا تو کبھی اسیر آیا، اور تینوں دن اہل خانہ سیدہ نے اپنے افطار کو اس سائل کے حوالے کر دیا تو پروردگار کی ربوبیت کو سرور آ گیا، مشیت جھوم اٹھی اور پورا سورہ دہر اس بی بی کے سخاوت کے قصیدے گاتے ہوئے نازل ہو گیا۔ بی بی نے تا قیامت تک کی ماؤں کو یہ درس دے دیا کہ ماؤں کا فریضہ کیا ہے، ماؤں کو سلیقہ سکھا دیا کہ وہ اپنے بچوں کی ابدی زندگی کی محافظت کس انداز میں کر سکتی ہیں۔ یہ وہ بی بی ہے، یہ وہ شفیق ماں ہیں کہ جسے اپنے بچوں کا خیال بستر مرگ پر بھی موجود تھا۔ تاریخ لکھتی ہے کہ جب شہادت سیدہ کا وقت قریب آیا تو بی بی نے خود بستر مرگ سے اٹھ کر اپنے بچوں کی خدمت انجام دی، بچوں کو نہلایا، انہیں بہترین لباس بھی پہنائے، ان کے غذا کو بھی فراہم کیا۔ مولا کائنات نے سوال کیا کہ اے سیدہ، کیا آج آپ کے مزاج بحال ہیں؟ تو بی بی کہتی ہیں، جواب دے رہی ہیں کہ یا علی، بابا نے بشارت دی ہے کہ ان قریب میں ان سے ملاقات کروں گی۔ کل جب میں اس دنیا فانی سے کوچ کر دوں گی تو میرے بچوں کا اہتمام کرنے کے لیے کوئی موجود نہ ہوگا، کیونکہ آپ میرے کار میں مصروف ہوں گے۔ قربان جائیں ہماری جانیں اس شفیق ماں کے کردار پر۔ یہ وہ بی بی ہیں کہ جس نے مولا کائنات سے وصیت کے طور پر اپنے اولاد کے حق میں چند حاجتیں رکھی تھیں۔ بی بی نے مولا سے وصیت کی تھی کہ اے ابو الحسن، اے ابن جب میں اس دنیا سے چلی جاؤں تو میری یہ خواہش ہے کہ آپ امامہ سے عقد کرنا، کیونکہ ایک مرد کے لیے بغیر زوجہ کے، بغیر شریک حیات کے کوئی کار موجود نہیں ہوتا، کوئی چارے کار موجود نہیں۔ اسی لیے میں چاہتی ہوں کہ آپ امامہ سے عقد کر لیں کہ جو میرے بچوں کے لیے میری طرح موجود ہوں گی اور ان کا خیال کریں گی۔ پھر بی بی کہتی ہیں کہ یا علی، جب میں اس دنیا سے چلی جاؤں اور میرے بچے کوئی غلطی کر دیں تو اسے درگزر کر دینا۔ دیکھیں، یہ معصوم کا گفتگو دوسرے معصوم سے ہے تاکہ ہمیں درس مل سکے۔ بی بی کہتی ہیں کہ اگر میرے بچے کوئی غلطی کر دے تو انہیں درگزر کر دینا، کیونکہ یہ ماں کے سائے سے محروم ہو جائیں گے۔ پھر بی بی کہتی ہیں کہ یا علی، حسین کی یہ عادت ہے۔ امام حسین بہت کم سن تھے اور بہت سیدہ کو عزیز تھے، کیونکہ نازک مزاج قرار دیے جاتے تھے۔ بی بی کہتی ہیں کہ یا علی، مصائب کے جملے بی بی مولا سے فرما رہی ہیں کہ یا علی، حسین کی یہ عادت ہے کہ وہ آدھی رات کو پانی طلب کرتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا بیٹا پانی کا سوال کرے اور آپ اس کے سوال کو پورا نہ کر سکیں۔ پھر کہا یا علی، میرے جنازے کو دفن کر کے گھر جلدی لوٹ آنا، کیونکہ میرے بچوں کو احوال پرسی کے لیے کوئی موجود نہیں ہوگا، میرے بچوں کو تنہائی کا احساس نہ ہونے دینا۔
پھر بی بی نے کہا یا علی میری وصیت یہ ہے کہ دشمن کو میرے جنازے میں شرکت کی اجازت نہ دینا۔ بی بی چند افراد سے اتنی ناراض تھی کہ بی بی کو یہ بھی گوارا نہ تھا کہ آپ ان کے دشمن آپ کے جنازے میں شرکت کرے۔ پھر بی بی نے اس دنیا فانی سے کوچ کر دیا۔ مولا نے بی بی کے جنازے کو غسل و کفن بھی دیا، جنازہ تیار بھی ہو گیا، اور تاریخ لکھتی ہے کہ جب حسنین کو آواز دی گئی، مولا نے کہا کہ اپنی ماں کے آخری دیدار دیکھ لیں، تو امام حسن دوڑ کر ماں کے قریب آ گئے، مگر آقا حسین نے ایک سوال کیا۔ مولا سوال کرتے ہیں کہ اے بابا بتاؤ کیا میری ماں فاطمہ فخر مریم ہے؟ امام نے کہا بے شک آپ کی ماں فخر مریم ہے۔ تو میرا مولا حسین فرما رہے ہیں کہ جس طرح مریم نے مرنے کے بعد بھی عیسیٰ سے کلام کیا تھا، میں چاہتا ہوں کہ میری ماں مجھے آواز دے، اگر ماں مجھے آواز دے گی تو میں ماں کے قریب جاؤں گا۔ بس یہ جملہ میرے مولا حسین کے زبان مبارک سے نکلنا تھا۔ تاریخ لکھتی ہے کہ بندے کفن ٹوٹ گئے اور بی بی نے اپنے بچے کو اپنے قریب بلا لیا۔ مولا حسین شہزادی سے لپٹ کر اتنا زار و قطار رونے لگے کہ عرش سے ندا آئی کہ اے علی، حسین کو ماں سے جدا کر دو، ورنہ عجب نہیں کہ قیامت آ جائے۔ آقا حسین کو اپنی ماں سے جدا بھی کیا گیا۔ وہ وقت بھی آیا کہ رسول اللہ کی امانت کو سپرد خاک کر دیا گیا، اور تاریخ لکھتی ہے کہ اللہ کے ولی نے اتنا گریہ کیا۔ اللہ کا ولی مولا کائنات کے صبر کی اس منزل پر اپنی ہمت کو ٹوٹ کر مولا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ مولا نے مرثیہ پڑھا۔ تاریخ لکھتی ہے کہ مولا نے یہ جملے بیان کیے کہ رسول اللہ کے جانے کے بعد میری رفیق حیات فاطمہ کے اس دنیا سے گزرنے کے بعد یہ واضح ہو گئی کہ کوئی دوست اس دنیا میں ہمیشہ کے لیے نہ ہوتا ہے۔ مولا نے گریہ کر کے آواز بلند کے ساتھ یہ جملے کہے کہ یا رسول اللہ، آپ کی امانت کو آپ کے سپرد تو کر رہا ہوں، مگر شرمندہ ہوں کہ اجر رسالت لوگوں نے اس قدر ادا کیا کہ زہرا کی پھسلیاں ٹوٹ گئیں۔ یہ وہ بضعت رسول ہے کہ جس پر مصیبتوں کا انبار گزر گیا۔ آج بھی اس بی بی کے قبر مطہر پر اتنے مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، بی بی کے قبر کا نشان بھی موجود نہیں ہے۔ بس اس دعا کے ساتھ کہ پروردگارا، تجھے غم سیدہ کا واسطہ، تجھے بی بی پر گزرے ہوئے ہر مصیبت اور مظالم کا واسطہ، اس فرزند زہرا اور ہمارے وقت کے امام یوسف زہرا کے ظہور میں تعجیل فرما، تاکہ وہ شہزادی کے اس مظالم کا بدلہ بھی لے سکے اور اس روئے زمین کو امن اور انصاف سے پر کر سکے۔ لعنت اللہ علی اعدائہ الاجمعین، آمین یا رب العالمین، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجہم۔ یا زہرا مادر جان، یا زہرا مادر جان، یا زہرا زہرا مادر جان۔